اچھا، آج ہم بات کریں گے سیونگز کے بارے میں۔ اکثر ہم لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو جو بھی ہم پیسے کماتے ہیں پیپر منی، ٹھیک ہے، فیٹ کرنسی جس کو بولتے ہیں، جیسے یو ایس ڈالر ہو گیا، برٹش پاؤنڈز ہو گئے، پاکستانی روپیز، انڈین روپیز، ٹھیک ہے، درہم اور دینار وغیرہ، یہ سب ہم بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی 5 سال کسی کارپوریٹ میں کام کرتا ہے اور 10,000 یو ایس ڈالر وہ سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر یہی کرتے ہیں جو جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بینک میں اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں اور اس میں پیسے جمع کرتے جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی ویلیو آج سے 5-6 سال بعد جو ہم جمع کر رہے ہیں، مثلاً ایک بندے نے کارپوریٹ میں کام کر کے 10,000 یو ایس ڈالر جمع کیے، اور 10 سال بعد اس 10,000 یو ایس ڈالر کی ویلیو آج کے 2,000 یو ایس ڈالر کے برابر ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پرائسز اوپر جا رہی ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے نا، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کا رینٹ بڑھتا جا رہا ہے، جو آپ چیزیں کھانے پینے کی اشیاء استعمال کر رہے ہیں اس کے پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی یہ ہر کسی کو، بچے کو بھی پتہ ہے آج کل کہ کرنسی کی ویلیو ہمیشہ نیچے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی پیسے کو اگر آپ کسی ایسٹ میں کنورٹ کر دیں، ایسٹ ایسی چیز کو بولتے ہیں جو آپ کو پیسے کما کے دیں۔ مثلاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اسٹاک میں انویسٹ کر دیں، اگر اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی تو آپ کے پیسے گر جائیں گے، تو اسٹاک جو ہے وہ ایک طرح کی گیملنگ ہے، اس میں آپ کی کوئی اپنی محنت نہیں ہوتی، خیر اس پہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن آپ کے مثلاً یہ جو 10,000 یو ایس ڈالر بینک میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے آپ کا بینک بزنس کر رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ بینک کس طرح سے کام کرتے ہیں، آپ کے مثلاً آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں 10,000 یو ایس ڈالر ڈالے ہیں 5-6 سال میں، اس 10,000 سے 5-6 سال میں آپ کا بینک 1 لاکھ یو ایس ڈالر بنا چکا ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 ہی پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایز اے وہ آپ نے ہمارے بینک میں اتنے سال پیسے رکھے، 2-3 ہزار یو ایس ڈالر اور اوپر کر کے وہ آپ کو تھوڑا سا دے دیں گے، یعنی کہ آپ کی کرنسی جو آپ یوز کر رہے وہ ہمیشہ نیچے جا رہی ہے، مسلسل نیچے جا رہی ہے، ڈالر گرتا جا رہا ہے، درہم گرتا جا رہا ہے، پاکستانی روپے گرتے جا رہے ہیں، تو آپ جتنا بھی کما لیں، کہیں بھی جاب کر کے، بزنس کر کے، جتنا بھی آپ بینک میں جمع کر لیں، آپ کے پیسوں سے بینک عیاشی کرے گا، اور آپ کے پیسے اتنے ہی رہیں گے بلکہ اس سے نیچے آ جائیں گے، اس کی ویلیو نیچے آ جائے گی، اور آپ نے جو سوچا تھا مثلا گھر بناؤں گا، بزنس کروں گا، وہ آپ صحیح سے کر نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ نے 5-6 سال 8-8 12-12 گھنٹے جاب کیا، آپ دکان پہ بیٹھے رہے، اپنی محنت کرتے رہے، جو کہ اچھی چیز ہے، لیکن آپ کے پاس فائنینشیل ایجوکیشن نہیں تھی۔ فائنینشلی ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی پیسے جو آپ بینک کو دے رہے ہیں، جس کو آپ جمع کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی کرنسی، اس کی ویلیو ہر سال گرتی جا رہی ہے، کیونکہ پرائسز ہر چیز کی اوپر جا رہی دنیا میں، اسی کو آپ کسی ایسٹ میں کنورٹ اگر کر دیتے ہیں، ایسٹ اس چیز کو بولتے ہیں جو آپ کو پیسہ کما کے دیں۔ اب یہی 10,000 یو ایس ڈالر اگر اس کا آپ سونا خرید لیں یا سلور خرید لیں، پراپرٹی کا میں نہیں بولوں گا، پراپرٹی کا کوئی مثلا جتنے بھی اسٹیٹسٹکس ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ پراپرٹی جو ہے نیچے بھی جاتی ہے، اوپر بھی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریئل اسٹیٹ میں، پھر آپ جا کے ایسی پراپرٹی میں انویسٹ کریں کہ آپ کو 100% گارنٹی ہو کہ یہ اس کی پرائز اوپر جائے گی جائے گی۔ لیکن سونا اور سلور ایسا ہے کہ وہ کوئی بھی مثلا بچہ بھی اٹھ کے جو ہے وہ خرید سکتا ہے، اور اس کو نقصان نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ سلور اور گولڈ کی پرائس ہمیشہ سے اوپر جا رہی ہے۔ جب سے سونا اور چاندی دریافت ہوا ہے اس وقت سے سونے کی پرائس اور چاندی کی پرائس ہمیشہ اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے نہیں گئی۔ ہاں، کرونا کے ٹائم پہ تھوڑی فلیکچویٹ ہوئی، کچھ کرائسس میں تھوڑی فلیکچویٹ ہوئی 1% 2%، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اسے اسٹاک مارکیٹ تو بالکل ہی کریش کر جاتی ہے 50-60%، گولڈ اور سلور میں ایسا نہیں ہے۔ تو جو حضرات جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور بیوقوفوں کی طرح اپنے پیسے جو ہے بینک کو دے دیتے ہیں عیاشی کے لیے، اور وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے ریٹرن میں، اور 5-6 سال بعد آپ کی جو سیونگ ہے اس کی ویلیوز نیچے چلی جاتی ہے، اس سے بہتر آپ جو پیسے جمع کریں بینک میں رکھنے کے بجائے آپ اس سے کوئی سونے کی بسکٹ خرید لیں، اس سے آپ چاندی کی بسکٹ خرید لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ کا بہت ایکسپیرینس ہے، یا آپ کی فیملی میں کوئی ہے ایسا ایکسپیرینس بندہ، اس کو دیں، وہ پراپرٹی میں انویسٹ کریں، تاکہ 5-6 سال بعد جب آپ کو ضرورت پڑے ان پیسوں کی، تو آپ وہ سونا بیچ کر، چاندی بیچ کر، اس کو 2-3% پہ اوپر منافع کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے 10,000 یو ایس ڈالر کا سونا لیا، 5 سال بعد آپ 13-14 ہزار یو ایس ڈالر کا وہ
بکے گا. ٹھیک ہے. پراپرٹی بھی اسی طرح. پراپرٹی آپ نے $10,000 کی لی اور 5-6 سال بعد آپ نے کتنے کی بیچ دی؟ مثلاً $20,000 کی. یعنی وہی 10,000 جو 5 سال خوار ہونے تھے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، جس پہ بینک نے بزنس کرنا تھا آپ کے پیسوں سے، وہی پیسے آپ نے عقل مندی کے ساتھ، فائنینشیل ایجوکیشن کے ساتھ، فائنینشیل آئی کیو کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے انہی پیسوں کو ایک ایسٹ میں کنورٹ کیا، اور اس پیسے کو آپ نے ایک ایسٹ میں، ایک بزنس میں لگا کے، یا کسی بھی انویسٹمنٹ میں لگا کے، یا سونا خرید کے، چاندی خرید کے، اس کو بیچ کے آپ نے اس کا ڈبل نہیں تو 2-3% اوپر کما لیا، جیسا اکثر سونے میں ہوتا ہے. ورسٹ کیس سینیریو آپ کو 2-3% اوپر مل ہی جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، یا آپ کے جو پیسے وہی ریٹرن آ جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ. تو میں نے یہ بات پڑھی تھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ مال جو ہوتا ہے نا، مال دولت، اس کو کبھی را فارم میں نہیں رکھنی چاہیے. ہم اس کو اکثر را فارم میں رکھتے ہیں. یہ فیٹ کرنسی، جس کو پیپر کرنسی بولتے ہیں، جسے ہم بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے ہم چیکس بنا دیتے ہیں، یا جس کو ہم یہ چھیڑتے نہیں ہیں، بس اسے بس بیٹی کی شادی کے لیے رکھنا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، جمع کر کے کسی نہ کسی بڑھاپے کے سہارے کے لیے رکھنا ہے. تو اس کو آپ جب را فارم میں رکھتے ہیں، اس کی ویلیو نیچے جاتی ہے. کسی بھی چیز کو آپ، یہ دنیا کا قانون ہے، را فارم میں رکھیں گے اس کی ویلیو نیچے جائے گی. صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہے یہ. لیکن اگر کسی بھی چیز کو آپ ڈسپلن میں لے آئیں، کسی بھی چیز کو، سن لیں، کسی بھی چیز کو اگر آپ ڈسپلن میں لے آئیں، اس چیز کی ویلیو اوپر جاتی ہی جاتی ہے. وہ چیز اوپر جائے گی ہی جائے گی. وہ آپ کو منافع دے گی ہی دے گی. اب آپ سیلاب دیکھ لیں، پانی ہے نا، را فارم میں آتا ہے، گاؤں کے گاؤں اپنے ساتھ بہا دیتے ہیں. اگر اسی پانی کو، اسی سیلاب کو ڈسپلن کر لیا جائے تو اس سے کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس سے الیکٹرسٹی بنائی جا سکتی ہے، ڈیمز بنائے جاتے ہیں، اور بڑا کچھ. تو یہی پیسہ جو آپ بینک میں رکھ رہے ہیں، جس سے بینک بزنس کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ ڈسپلن میں لے آئیں، الگ الگ انکم سٹریمز میں ڈال دیں، کسی دکان میں ڈال دیں، انویسٹ کر دیں، سونے میں ڈال دیں، چاندی میں ڈال دیں، کسی زمین میں ڈال دیں، تو آپ سوچیں کہ وہی پیسہ آپ کو پیسہ بنا کے دے گا. جو پڑا پڑا سرنا تھا آپ کے اکاؤنٹ میں، وہی آپ کو ڈبل ٹرپل ہو کے واپس ملے گا. تو پیسے کو کبھی بھی بینک میں نہ رکھیں، کبھی بھی پیسے کو را فارم میں نہ رکھیں. یہ آج کی میری بات تھی. تھینک یو.